اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وحزبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور سب آواز میں آواز ملا کر کے تکبیر کو بلند کریں. آج بھی مینا کی وادی جن تکبیرات تشریق سے جن کلمات سے گونج رہی ہے آواز سے آواز ملا کر کے تاکہ یہ آپ کی آواز باب کعبہ تک پہنچے گنبد خضرا کی حسین جالیوں کو چھوئے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. غریب ساد و رنگی ہے داستان حرم غریب ساد و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں تمام برادران اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو اسوہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کرنے والوں کو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانیوں پر عمل کرنے والوں کو عید الاضحیٰ عید قربان کی مناسبت سے صمیم قلب کے ساتھ ان تمناؤں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشیاں عطا فرمائے اور سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ قدس میں اپنے بارگاہ قرب میں قبول فرمائے. میرے عزیزوں میرے دوستوں سال کا یہ دوسرا بڑا سالانہ اجتماع ہے جو دوگانے عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے اس وقت ہم جامع مسجد طیبہ میں اللہ کے حضور قربانیوں کا جذبہ لیے ہوئے اور دل و دماغ کو حرم کعبہ کی تجلیوں سے روشن کیے ہوئے
اس تصور میں، اس خیال میں یہاں اکٹھا ہیں، یہاں حاضر ہیں کہ پروردگار عالم یہ تیرے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہ عنایت اور آپ کی نسبت کا صدقہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس حبیب کی امت کو تو نے امت وسط بنایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف بخشا کہ یہی امت آج پوری سرزمین پہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں تیرے اس خلیل کی یاد جسے قربانی کہا جاتا ہے، اس کے جذبوں سے اپنے دلوں کو لبریز کیے ہوئے آج بھی یہ دعا کرتے ہیں جو تو نے ارشاد فرمایا تھا کہ حبیب کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہماری نماز، یہ ہماری قربانی، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری موت، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالنہار اور رب ہے۔ یہی وہ قربانی ہے۔ قربانی دراصل یہ قرب سے بنا ہے۔ عربی زبان میں قربانی کا جو مادہ ہے وہ قرب ہے۔ قرب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے مومن، بندے مخلص اپنے ہر عمل سے اپنے رب کی نزدیکی اور اس کی قربت کو پا کر کے مقرر ہو جائے۔ جانور کی قربانی، گوشت و پوشت صرف خون بہانا مقصد نہیں، بلکہ اس کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا قرب ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ۔ اللہ کے حضور یہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون یہ نہیں پہنچتا، اسے اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جانور کو ذبح کرتے وقت تمہارے دل میں جو جذبہ تقویٰ، جذبہ قرب، جذبہ ایثار، جذبہ تسلیم، اسی نقطے کو آپ سمجھیں کہ جذبہ تسلیم، تسلیم کا معنی ہوتا ہے جو اسلام کے مادے میں سین لام میم اور اس کو مختلف ابواب میں جب لے جائے گا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دینا۔ اسلام کا معنی ہے اپنی گردن کو اللہ کے لیے جھکا دینا۔ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا رب العالمین۔ یہ جو اطاعت ہے، گردن کا جھکانا، یہی اصل قربانی کا مقصد ہے۔ یہی اصل میں ہمیں اور آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، چونکہ ہم سب اس کے بندے ہیں، ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے، ہم سب اس کے عبد ہیں، ہماری عبدیت کا مقصد یہ ہے، اے رب تبارک و تعالیٰ ہمارا کیا ہے، ہم کیا ہیں؟ سب کچھ تو تیرا عطا کیا ہوا ہے، لیکن میرے عزیزو بات صرف کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی ہے۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یاد کا، گزرا تھا اس مقام سے کوئی قافلہ کبھی، اس قافلے حق و صداقت، تسلیم و رضا کے جو پیکر تھے، آج بھی منا کی وادیوں کے ہر ذرے سے، حرم پاک کے ہر ایک کونے سے، ارض مطہر کے ہر ایک حصے سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ہم نے انسان کو جو مقدس اور خلیفہ بنایا تھا، اس کا جو مقصد تھا انسانیت کس طرح سے، انسان
کس طرح سے بھٹک گیا۔ آؤ دیکھو میرے خلیل کی خلت کو دیکھو، میرے ابراہیم اور میرے نیک بندوں کے عادت و اطوار کو دیکھو، میرے حبیب کی خلت کے مقام کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ التحیۃ ثنا کی یادگار قربانی اور عید الاضحیٰ جو ہمارے نبی نے بطور تحفہ اپنی امت کو آج کے دن عطا فرمایا، 10 ذی الحجہ عرفہ کے بعد، یہ 10 ذی الحجہ اس عظیم دن کی یاد دلاتا ہے، یادگار کے طور پر ہے کہ اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر حضرت خلیل نے اپنی زندگی کا، اپنی مال کا، اپنے وقت کا، اپنے سراپا کا کون سا وہ حصہ تھا، قربانی تھی جو آپ نے رب کی رضا کے لیے پیش نہ کیا ہو۔ یہ معمولی بات تھی کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے بے آب و گیا آج بھی اتنی ترقی کے باوجود اگر ایئر کنڈیشن نہ ہو تو عرفات و منی مزدلفہ میں چند گھنٹہ ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج اتنی انتظام کے بعد کہ اوپر سے پانی کی چھینٹیں دی جاتی ہیں، فوارے ہوتے ہیں، جگہ جگہ مصنوعی بارش ہوتی ہے، درخت لگا دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ وادی غیر ذی زرع ہے، سبز و شاداب نہیں ہے۔ 4000 سال سے پہلے کا عالم کیا رہا ہوگا کہ پرندے بھی جھلس جاتے تھے اس وادی غیر ذی زرع میں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اپنے فرزند اور اپنے اہل کو چھوڑ آؤ، بغیر کسی چون و چرا سے سبز و شاداب شام و فلسطین اور بابل و عراق کے علاقے کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہا میں اپنے اہل کو، اپنے بیٹے کو آباد کر دیتے ہیں۔ اور جب چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو ایک حسین دعا کرتے ہیں کہ اے رب، میں نے اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے اہل کو اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تیری عبادت کریں، تیری بندگی کریں، تیری طاعت کریں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر کیسا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وادی غیر ذی زرع کے رونق کا عالم یہ ہے کہ آج پورے خطے ارض پر، پوری دنیا میں کوئی ایسی زمین آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ بیک وقت فرزندان توحید کا جو جم گھٹا اور انسانی جو سیلاب ارض مطہر اور وادی غیر ذی زرع میں نظر آتا ہے، ایک لباس میں، ایک آواز میں، ایک بولی میں، ایک جذبہ میں، سب کے سب وہ فرزندان توحید حج کے مناسک کو جب ادا کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی وہ دعا یاد آتی ہے کہ آپ نے جو دعا فرمایا تھا کہ اللہ اسے تو آباد کر دے تاکہ تیری نماز کی اقامت کرے۔ ایسا آباد وہ ہوا کہ اللہ اکبر، 24 گھنٹے میں کوئی ساعت آپ کو نہیں ملے گی کہ ہزاروں فرزندان توحید، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، اللہ رب العزت کی طاعت و فرما برداری کی وہ تاریخ رقم کر دی گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا نے کہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ آپ کی قربانی، یہ اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔ بیوی نے صرف اتنا کہا تھا کہ شوہر نامدار، میرے سر کے تاج کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی آدم، نہ آدم ذات، نہ کوئی سایہ ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں، لیکن کعبہ کی اوٹ میں بھیگی پلکوں سے دعائیں کیا تھا، ہاجرہ اسماعیل تم کو کیا معلوم ہے، اس سرزمین کو، اس خطے ارض کو مرکز اسلام بنانا ہے، اور مرکز اسلام یہ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ ہماری قربانی نہ ہو۔ جب قربانی ہوتی ہے تب جا کر کے اس کو مرکزیت ملتی ہے، تب جا کر کے اس کو رونق و جلال ملتا ہے۔ اللہ اکبر، چھوڑ کر کے صرف اتنا سر ہلا کر کے کہا تھا میرے رب کا حکم ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچے تو شیر خوار چھوٹے تھے، وہ کیا بات کرتے، اتنا کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، سر کو جھکا دیا، جب رب کا حکم ہے تو ہاجرہ کو ضائع نہیں کرے۔ اے ہاجرہ، لاکھوں لاکھوں سلام ہو آپ کی تربت پر کہ آپ کی قربانی نے کیا گل کھلائے، کیا رحمتوں انوار کی تجلی اور بارش ہوئی۔ آج جب بھی صفا اور مروہ کے درمیان
کوئی فرزند، کوئی بندہ یا بندی مستانہ وار جب صحیح کرتی ہے اور عمر و حج کے رکنوں کو ادا کرتی ہے تو اے ہاجرہ تیری قربانی کی یاد آتی ہے کہ تو نے اپنے فرزند کے پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، اور مروہ سے کبھی صفا کی طرف، اور کبھی صفا سے مروہ کی طرف آپ نے جو سعی کیا تھا، آپ نے جو پانی کی تلاش میں چکر لگایا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ اعزاز بخشا کہ آج عمر و زیارت کا اور حج و عمرہ کا ایک رکن مستقل قرار دے دیا گیا۔ ہاجرہ تمہاری قربانیوں کو ہزاروں ہزار بے شمار سلام ہو، رحمتیں ہوں کہ تو نے اسلام کی تاریخ کو زندہ کر دیا۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ تحت الثنا کی یادگار نے زمزم کے اس پانی کو صبح قیامت تک ان کو زندہ جاوید کر دیا۔ جب بھی کوئی مسلمان پانی کہیں بھی پیے گا زمزم شریف کو تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرزند ارجمند کی یاد آئے گی کہ انہیں کے قدموں کی رگڑ سے، جبریل امی کے پر سے وہ پانی جو جاری ہوا، اور جس کو سیدہ ہاجرہ نے کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا، دنیا کا کوئی پانی ایسا پانی نہیں ہے جو زمزم کے سے مقدس ہو اور زمزم جیسی تاثیر رکھتا ہو۔ یہ قربانی آپ کی۔ زمانہ بیت گیا، زمانہ گزر گیا، اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ تحت الثنا 13 اور 14 سے گزر کر کے 14ویں سال کی جب گزر گئے تو اللہ اکبر ملاقات کے لیے آئے، مکے میں ملاقات کے لیے آئے۔ چند دنوں کے قیام کے بعد پھر ایک قربانی سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہوا کہ ایک دن آرام فرما رہے تھے، خواب دیکھا، بتایا گیا کہ قربانی کرو۔ پھر یہ احوال جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے سورہ صافات میں کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں۔ بیدار ہوئی، خواب تھا، بلا شبہ خواب کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی نامسعود ہوتا ہے، لیکن نبیوں کا خواب ہمیشہ وحی کا حکم رکھتا ہے۔ بندہ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، لیکن نبی اور رسول کا خواب وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ حکم رب کے درجے میں ہوتا ہے۔ بیدار ہوئے، رسی کو لیا، چھری کو لیا، بیٹے کی انگلی کو، ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج بھی مینا ہے۔ یوم الترویہ میں جب مینا میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم ھذہ مینا فمن علینا کما مننت علی اولیائک و عبادک الصالحین۔ اے اللہ یہ مینا کی وہی وادی ہے کہ تو نے رحم فرمایا تھا، احسان فرمایا تھا اپنے مقرب نیک بندوں پر۔ وہ مینا کی وادی کی طرف چلے گئے۔ جب جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کے لیے یہ کہا گیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور یہ شیطان صرف آج نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک اپنے مشن پہ رہے گا۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں ان الشیطان یجری مجری الدم، یہ شیطان انسان کے رگوں کے ساتھ، رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے، برے وسوسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی نمازی، حاجی، اپنے آپ کو اچھے کہنے والے شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، شیطان کے پھندے میں آ کر کے اپنے ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں، اپنے عمل کو بھی برباد کرتے ہیں، اور شیطانی کام کر کے وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان بھی مسکراتا اور استہزاء کرتا ہے۔ شیطان ہر ایک کے لیے دشمن ہے۔ نبیوں کی بارگاہ میں بھی وہ آتا رہا اور نہ جانے کیا کیا کرتا رہا۔ یہاں بھی اب کھڑا ہو گیا، چونکہ اتنی عظیم تاریخ قربانی کی رقم مرتب ہونے والی تھی کہ شیطان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جو حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں ہے، میں اس کا لب لباب اور میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت ابراہیم اطاعت کے لیے، اللہ رب العزت کی اثار کے لیے، تسلیم کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ اپنے
اس رانا پیکر حسن و جمال کے مرقع کو کہ 1000 دعاؤں کے بعد یہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے، دانش مندی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں؟ ارے کسی اور طرح سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، ایثار آپ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر تھے، شیطان ایسے ہی نہیں بھاگتا ہے، جب لاحول پڑھا جاتا ہے اور اس پہ جب ضرب ہوتی ہے، مار پڑتی ہے لعنت کی، تب وہ بھاگتا ہے۔ کنکری اٹھا کر کے مارا اور بھاگتا ہوا دم دباتے ہوئے بھاگا۔ اسماعیل سے کہا، اسماعیل دیکھو تمہارے ابا تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، تمہاری جان کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس بیٹے کی آواز کو، اس کی آواز کو تمام دنیا میں رہنے والے بیٹے سنیں۔ سورہ صافات میں ہم عمومی طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، یا ہمارے علماء واعظین صلحاء ناصحین جو بیان کرتے ہیں سرسری طور پر ہم گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بیٹے نے شیطان کو کیا جواب دیا؟ یہ اسماعیل کی ایک جان کیا، اگر میری رگوں میں 1000 جان ہوں تو میں اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں آپ کی خدمت میں اور اپنے نوجوان بچوں کی خدمت میں ادب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بچوں، دیکھو شیطان نے وسوسہ دیا، لیکن تسلیم و رضا کا کیسا وہ پیکر تھا کہ وہ یہ کہتا ہے اسماعیل کی ایک جان کیا، 1000 اگر میرے اندر جان ہوں تو میں اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں سے بھی یہی کہا تھا، ماں کی ممتا بڑی نازک اور لطیف ہوتی ہے۔ مائیں جو ہیں ان کی ممتا کو آپ دیکھو کہ بچے غلط ضد کرتے ہیں تو اکثر بچوں کا مستقبل ماؤں کی بیجا ممتا کی بنیاد پر اس کو زخم پہنچتا ہے۔ میں ممتا کو مورد الزام تو ٹھہرا نہیں سکتا چونکہ ایک لطیف شے ہے، لیکن کبھی کبھی مائیں بیجا اپنی شفقت و ممتا کی بنیاد پر اپنے بچوں کے مستقبل کو نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، ادب کے سلسلے میں ان کے بیجا لاڈو پیار کہاں کر دیتے ہیں۔ لیکن اے ہاجرہ، تمام ماؤں کی ممتا آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ تو کیسی عظیم ماں تھی جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اے سیدہ ہاجرہ تیرا کیا کہنا تھا؟ اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل کیا، اگر میری گود میں میرا رب 1000 اسماعیل کو عطا کرے تو سب کو میں اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کروں۔ اب آؤ قرآن کی اس آیت کی طرف تھوڑے دیر کے لیے۔ رب نے اس عظیم الشان واقعے کو جو بیان فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو باپ نے بڑی محبت سے کہا، اے میرے بیٹے، انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دکھایا گیا ہوں یا دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اب بتاؤ تیری رائے کیا ہے۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ باپوں کو چاہیے دینی معاملات میں اپنے بیٹوں کو اپنے اعتماد میں رکھیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں، ہر چیز کو شیئر کریں۔ قرآن کی اس آیت سے اشارے سے پتہ چلتا ہے وہ ابراہیم خلیل تھے، پیغمبر تھے، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ درس حیات مل رہا ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کو اپنے دینی معاملات میں شیئر کرتا ہے، ان کو قریب کرتا ہے، تو بیٹے کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، اب اس سے بالا اور اٹھ کر کے سوچے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کتنے پیار میں کہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میرے رب نے مجھ کو دکھایا ہے، انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب بتا تیری رائے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال یا ابت افعل، کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا، کیا انداز تھا۔ عرض کرتے ہیں اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے بابا جان، کتنا پیار تھا۔ اور پیار کس موقع پر ہے؟ کوئی ان کو پراپرٹی نہیں دے رہے ہیں، کوئی جائیداد نہیں دے رہے ہیں، کوئی تحفہ نہیں دے رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے اس کی جان کا نذرانہ مانگ رہا ہے، اور اس کے نذرانے مانگنے کے عوض میں جس بیٹے کی اللہ اکبر حمیت کا، ادب کا، تسلیم و سپردگی کا، رضا اور جانثاری کا یہ انداز ہو تو اسی کو اسماعیل ذبیح کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یا ابت افعل، اے میرے ابا جان۔ دوستو، قرآن کی آیت کریمہ کو آپ پڑھو اور ہم اور آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں۔ اگر ایک باپ اپنے چند بیٹوں کے درمیان کسی ایک پہ ترجیحی نظر کسی بنیاد پہ رکھتا ہے تو دوسرا بیٹا کہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے چھوٹے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے فیملی کے لوگوں سے، دیکھو میرے باپ کا عالم کیا ہو گیا، اس کو اتنا مانتا ہے، اس کو اتنا مانتا ہے، اتنا کرتا ہے۔ اے بیٹو، اسماعیل کے اس پسریت پر، اسماعیل کے اس سپردگی کو کبھی ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا کہ جان کی قربانی مانگ رہا ہے باپ، لیکن ایسا بیٹا ہے کہ کہتا ہے اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ جب یہ بیٹا کی پکار ہوتی ہے تب جا کر کے نسلوں میں، خاندانوں میں ایسے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسے باپوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اسلام اسی کو سکھاتا ہے۔ یا ابت افعل، اے میرے ابا جان۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے ذبح کر دیجئے، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیجئے، عرض یہ کرتے ہیں افعل ما تؤمر، وہ کر گزریے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو چاہتے ہیں آپ کریں۔ میں تو آپ کا بیٹا، فرما بردار بیٹا ہوں، آپ جو چاہتے ہیں کریے۔ یہ نہیں کہا مجھے ذبح صرف کیجئے، یہ کہتے ہیں سب کچھ وہ کیجئے، ماں عام ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ کر گزریے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، ماں تؤمر، جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علامہ اقبال کی روح تڑپ گئی اور قوم کے نوجوانوں اور بیٹوں کو پکار کر کے کہتے ہیں بیٹو تمہارا کیا حال ہے؟ اسماعیل کی سیرت کو پڑھو، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ارے یہ 13-14 سال کا نوجوان ابھی حسن و جمال کا مرقع اور جوانی کی دلہیز پر اپنے قدم کو رکھا ہے۔ یہ نظر کا یا تو فیضان تھا یا ماں ہاجرہ کے مکتب کی کرامت تھی کہ اسماعیل کو ایسا تسلیم و رضا کا پیکر بنا دیا کہ بغیر کسی چونو چرا کے وہ فرزند ارجمند کہتا ہے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ماں تو مر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا قرآن پاک کا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے امت مسلمہ کو، جس کے وارث امت محمدیہ ہیں، ان کو یہ درس دیا گیا ہے کہ دنیا میں تم باوقار اسی وقت ہو سکتے ہو جب اسوہ ابراہیم پہ چلو گے، اسوہ حبیب پہ چلو گے اور قربانی کے جذبوں سے اپنے دلوں کو معمور اور معجزن کرو گے تو تمہیں کوئی نہ جھکا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ تمہیں گرا سکتا ہے۔ میرے دوستو، جب یہ وادی منی میں پہنچا تو اب دیکھو واقعات کی تفصیل مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن 2-3 لفظوں میں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، ابا جان مجھے ایسے لٹائیے گا، اپنے آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے گا، لیکن سنو یہ سب تاریخ کی بات ہے، سیرت کے الفاظ ہیں۔ قرآن نے جس انداز میں بیان کیا ہے فلما اسلم، جب دونوں یعنی باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے، اپنی گردن کو جھکا دیے، بیٹا بھی تیار تھا اور باپ بھی تیار تھا۔ باپ اگر قربانی کے لیے تیار تھا تو بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار تھا، باپ اگر ذبح کرنے کے لیے تیار تھا تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار تھا، باپ اگر
اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا تو بیٹا اپنے آپ کو بارگاہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، اور سینے کے بل نہیں بلکہ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا تھا کہ وہ اسماعیل کا حسین و جمیل چہرہ کہیں سامنے نہ آ جائے، تو آپ نے چہرے کے بل لٹایا اور چھری تیز کر کے جب گردن پہ پھیرا تو اللہ اکبر، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن آج چھری اسماعیل کی گردن کو کاٹ نہیں رہی ہے۔ بروایت مختلفہ چھری سے کہا، ارے چھری کیا ہو گیا تجھ کو، تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری کے اندر آواز آئی، اے ابراہیم آپ کہتے ہو کاٹو، لیکن آپ کا رب کہتا ہے نہ کاٹو، میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کروں کہ آپ کی بات مانوں، میرا رب کہتا ہے نہ کاٹو۔ یہی کشمکش تھی کہ اللہ اکبر، خون کا پھوارا جب جاری ہوا تو اللہ اکبر، اور آنکھ سے جب پٹھی کھولی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اسماعیل کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف چھری کے نیچے جو ذبح ہوا تھا وہ دمبا تھا، جنت کا لایا ہوا دمبا تھا۔ اور آپ نے جب دیکھا تو مینا کی وادی میں ایک تکبیر گزری، یہ تینوں تکبیر جبریل کی تھی، ابراہیم کی تھی، اسماعیل کی تھی۔ وہ تکبیرات کیا تھیں؟ سب بلند آواز کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وہ تکبیر تھی کہ خدا کی قسم آج ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور جنت کی حوریں، جنت کا رضوان بام و در سے جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے تھے۔ اے چشم فلک، تو نے کبھی بھی تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے کہ ایک باپ بڑھاپے میں ایک حسین و جمیل و رانا طے کر بیٹے کو خداوند قدوس کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہو۔ فرشتے ملال سے اور سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے حضور کہتے ہیں، رب یہ ہمارے نوری دلوں میں جو خیال آیا یقیناً یہ تیرا خلیل ہے۔ اسی لیے خلیل کو کر دیا گیا وجعل لسان صدق۔ آج جس کی زبان سے دیکھو حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسماعیل اور آل ابراہیم کا ترانہ پڑتا ہے۔ یہ دمبا ان کی جگہ پہ کیا گیا، وہی وہ قربانی تھی کہ میرے آقا نے کہا ما ہذہ الادائی۔ صحابہ نے جب پوچھا ما ہذہ الادائی تو حضور نے فرمایا تھا دیکھو وہاں تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جان کو قربان کرنا چاہا تھا، اسی کے بدلے پر جو قرآن کہتا ہے وہ فدیناہ بذبح عظیم، اس کے عوض میں ہم نے فدیہ دیا جانوروں کا۔ آج صرف مینا کی وادی میں حج کے موقع پر 50 لاکھ سے زیادہ حجاج جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ سڑکوں پہ دیکھو تو جانوروں کی قربانی ملے گی، گھروں میں دیکھو تو جانوروں کی قربانی ملے گی، آپ مذبح خانوں میں دیکھو تو جانور کی قربانی ملے گی، سلاٹر ہاؤس میں دیکھو تو یہ جانوروں کی قربانی ملے گی۔ یہ صرف جانور کا قربان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ادا کرنا ہے۔ آج دوستو اسی قربانی کے جذبے کو ہمیں اور آپ کو اگر اسی کا پیکر سے ہو جائے، عید آئے، قربانی آ جائے، ہالینڈ کا مسلمان اگر اس ابراہیم و اسماعیل سے مرقع ہو کر کے تیار ہو جائے تو آج کفر کی کوئی میلی آنکھ مسلمانوں کو نیچا نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ مسلمان تو حضرت ابراہیم کی سنت کا علمبردار ہے، حضرت اسماعیل کی سنت کا علمبردار ہے، حضرت اسحاق کی سنت کا علمبردار ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کی سنت کا علمبردار ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ کی سنت کا علمبردار ہے۔ تو جس قوم کے ہاتھوں میں ان نبیوں کی اسوہ پاک کی کرامت ہو، اس مسلمان کو، اس قوم کو کون جھکا سکتا ہے؟ لیکن دوستو آج میں جامع مسجد طیبہ کے پلیٹ فارم پر درد بھرے پیغام کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جو قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں نہ رکھے۔ قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی جاہ کی بنیاد پر، انفرادی ووٹ کی بنیاد پر، انفرادی منصب کی بنیاد پر، انفرادی بینیفٹ کی بنیاد پر ہم قوم اور جماعت کے بینیفٹ کو اور اس کے فائدے کو اور اس کے مفاد عامہ کو آگے رکھیں۔ اگر اس میں ابراہیم کی یہی صفت ہو جائے تو آج آپ کی قربانیوں سے تبلیغ کا دروازہ کھل جائے گا، اسلام کے بڑھتے ہوئے نور کے جلوے بکھر جائیں گے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی قربانی تسلیم و رضا کی بنیاد پر آج یہ ساری ہو جائے گی۔ جامع مسجد طیبہ
اسی اسوہ ابراہیم کی علم بردار ہے. اس کا مقصد اور اس کا مشن یہی ہے. قائد اہل سنت علیہ رحمت الرضوان زندگی بھر قربانی دیتے رہے. میرے لفظوں پہ صرف نہ غور کرو، میرے دل کی آواز کو سنو. آج اگر آپ نے قربانی پیش کر دی تو آج آپ کی نسل انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گی. آپ کی جانور کی قربانی قبول ہو، آپ کے مال کی قربانی قبول ہو، آپ کے وقت کی قربانی قبول ہو. اس عظیم اسلامی سینٹر کو آپ قربانیوں کا مظہر بنائیں اور ہم بنیان مرصوص بن کر کے یہ کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اگر صرف ایک بات پیدا ہو جائے امستردم میں، ہالینڈ میں، تو انشاءاللہ آپ کا یہی مرکز اسلام کی سنیت کے لیے، فروغ سنیت کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی کارآمد اور بہت مفید ہوگا. لیکن اس کے لیے میرے بزرگوں دلوں کو دلوں سے ملانا ہوگا، قربانیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا اور اغراض فاسدہ سے نکل کر کے اپنے بزرگوں کی راہ پہ چلنا ہوگا. اگر ہم نے اور آپ نے یہ پیدا کر لیا تو انشاءاللہ ہم کہنے میں حق بجانب ہوں گے. آنکھوں میں ایک نمی سی ہے، ماضی کی یادگار گزرا تھا اس مقام سے کوئی قافلہ، کبھی اسی قافلے حق کی تلاش میں ہم سرگردہ رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول ہوں گی. اب آپ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست کر لیجئے. اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے، اپنی قربانیوں کو قبول فرمائے. آپ جو ہیں کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست کر لیجئے.